کچھ چھوڑ کر جب سرکار مدینہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ گئے، جتنے آ گئے یہ سب کے سب مہاجر کہلاتے ہیں، مہاجرین کہلاتے ہیں۔ اور مدینۃ المنورہ والے جتنے صحابہ ہیں یہ انصار کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے یا تو مہاجرین کو یاد کیا ہے یا انصار کو یاد کیا ہے۔ بس میں مہاجرین اور انصار، مکے والے مدینے والے، ان دونوں کا رشتہ بھی ہمارے رسول نے قائم کیا ہے۔ اس بات کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے کہ بھائی چارگی ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے کہ اے مدینے والو، مکے والا تمہارا بھائی، مکے والو مدینے والا تمہارا بھائی، آج سے تم دونوں بھائی ہیں۔ قسم خدا کی کہ سرکار نے فرما دیا کہ تم دونوں بھائی ہیں، مرتے دم تک، وقت آخر تک ایک دوسرے کا نہ ہاتھ چھوڑا نہ دامن چھوڑا۔ رشتے خون کے کٹ جاتے ہیں، خون کے رشتے کٹ جاتے ہیں، مگر جس کو رسول نے رشتہ قائم کیا ہے مرتے دم تک نہیں کٹا۔ ارے دنیا میں تو کیا ہے، آخرت میں بھی، آخرت میں بھی یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ، یہ تعلق ہے جس کو رسول نے قائم فرمایا ہے۔ ساری دنیا کے رشتے اس بنائے ہوئے رسول کے رشتے پر قربان۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب آئیے، ان صحابہ میں سب سے بڑا درجہ مکے والوں کا، مہاجرین کا ہے، اس کے بعد انصار کا ہے، ان سب میں عشرۃ المبشرہ کا ہے۔ اور عشرۃ المبشرہ ان کو کہتے ہیں جن وہ 10، عشر کا معنی کیا ہے، 10 ہیں، وہ 10 صحابہ ہیں جن کو خوش بشارت دی گئی، خوشی سنائی گئی۔ کیا خوشی؟ کہ ان کی حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اب جیسے آج کل کے دور عصر میں حالات، ذہنیت، سمجھ، علم کا تکبر، فخر، گھمنڈ اتنا پھیل گیا ہے کہ بعض کہہ دیتے ہیں ایسا کیسا معلوم کہ وہ جنتی ہے۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ تو خدا کرتا ہے، جنت و دوزخ کا فیصلہ تو خدا کرتا ہے۔ وہ بھی کیا؟ قبر کے سوال پورے ہونا، میزان میں اعمال تولنا، پل صراط کا راستہ طے کرنا ہے نا، پھر اس کے بعد جا کر ہو سکتا ہے جنتی ہے۔ مگر قربان جائیے، جنت و دوزخ کا فیصلہ خدا ضرور کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ضرور کرتا ہے۔ میزان پر حساب ضرور لیتا ہے، قبر میں سوالات ضرور ہوتے ہیں، پل صراط کا راستہ ضرور طے ہوتا ہے، مگر کب؟ جب کہ رسول نے فرما دیا ہے کہ اے ابو بکر آپ جنتی ہیں، اے فاروق اعظم آپ جنتی ہیں، اے عثمان غنی آپ جنتی ہیں، اے مولا علی آپ جنتی ہیں، اے سلمان فارسی آپ جنتی ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف آپ جنتی ہیں، اے حسن تم جنتی ہو، اے حسین تم جنتی ہو، اے فاطمہ تم جنتی ہو۔ جب سرکار دو عالم نے فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سوالات، سارے اعمال، سارے پل صراط، سارے راستے طے فرما دیا۔ میرے رسول نے کہہ دیا ہے جنتی، ان کے لیے یہ سب امتحان رکھنا ہی کیا ہے، جن کو کہا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ بنانے والا تو وہی ہے، فیصلہ کرنے والا وہی ہے، لیکن فیصلہ جو نبی نے فرما دیا ہے کہ آپ جنتی ہیں، یقیناً وہ جنتی ہو گیا۔ جن کو جنتی ہونے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی ان کو مبشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبشر۔ اب ہمارے رسول تو مبشر ہیں، خود ہمارے رسول مبشر ہیں۔ کیوں؟ مبشر خوشی سنانے والے، خوشیوں کا پیغام بتانے والے، خوش کرنے والے مبشر ہیں۔ اور عشرۃ المبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول نے خوشیاں سنائیں۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟
جنتی ہونے کا۔ ارے یہ کیا خوشی! خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں معراج کی رات ایک محل دیکھا جو سونے سے بنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اتنا سونے سے اتنا خوبصورت محل بنا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ فاروق اعظم کا ہے۔ کس کا ہے یہ فاروق اعظم کا ہے۔ دوسرے جکڑا اور دوسرا اور حسین محل سرکار نے دیکھا، فرمایا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ صدیق اکبر کا ہے۔ اب دو محل سرکار نے دیکھ لیے، تیسرا محل دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ایک دوسرے سے ایک محل دیکھا، یاقوت سے بھرا ہوا ہے، بڑا رنگین خوش ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کس کا محل ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ عثمان غنی کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور چوتھا محل دیکھا سرکار نے، یہ بھی بہت زیادہ حسین و خوبصورت، سونے، یاقوت و گوہر سے بنا ہوا ہے، موتی سے جکڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں اے جبرائیل، یہ کس کا ہے؟ تو فرمایا یہ مولا علی کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ مگر ان چار محلوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا محل ہے، خوشبو بھی نرالی ہے، اس کی زمین نرالی ہے، دیواریں نرالی ہیں، چھت نرالا ہے، اس کے قمقمے نرالے ہیں، اور سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، گوہر، یاقوت، زمرد، مروارید، جتنے بھی اور یاقوت ہیں، یہ سب سے جکڑا اور حسین و سبز گنبد پر بہت بڑا محل کھڑا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کس کا ہے؟ کہ سرکار جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو سرکار نے جب دیکھا تو لکھا ہوا ھذا محل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا بیچ میں سرکار کا محل ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے چار صحابہ کے محل، سرکار کے محل کی دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وسیع کے چار صحابہ خلفائے راشدین ہیں، یہ دین کے ستون ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ یقیناً اس کے اندر ایک اور بات سن لیجئے، صدیق اکبر جب سب سے پہلے خلیفہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پابندی لگائی۔ سب سے پہلے جو عمل میں، اب آپ کی زبان میں بتا دوں، سب سے پہلے جو جیو پاس کیا، دستخط کی، وہ ہے زکوٰۃ کے وصولات میں۔ کس میں؟ اور اعلان کیا، اس کے لیے آدمی مقرر کر دیے، آدمی اس کے لیے مقرر کر دیے، اور کہا جس نے زکوٰۃ وقت پہ نہیں نکالا اس کے ساتھ میں جنگ لڑوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں جنگ لڑوں گا۔ اور یہ زکوٰۃ کا قانون نکال کر یہ جو پیسہ بیت المال میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگوں سے آتا ہوا سرمایہ بیت المال میں جمع کرنے کے بعد اس وقت سے بعض لوگوں کے وظیفے طے کر دیے۔ وظیفہ لوگوں کو آج کیا کہتے ہیں ہم؟ پنچن بولتے کہ نہیں بولتے؟ لیکن یہ پنچن سب سے پہلے اسلام میں پیدا ہوئی، دنیا کی کسی حکومت میں نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ طے کیا، یہ کارنامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف علم ظاہر ہی نہیں، علم باطن بھی رکھنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ ظاہری ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، صرف شریعت پر عمل ہیں، وہ شریعت پر عمل ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ صوفی بھی ہیں، اور ان کے بھی کئی ایسی کرامتیں ظاہر ہیں۔ اور ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن سے سرکار کی صحبت میں ہر وقت ساتھ رہے، بعض لوگ تانے دے دیتے ہیں کہ ان کو حدیث زیادہ ان سے نہیں ہے،
تو معنی یہ نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پیچھے سارے جنات آ کر صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو معنی صدیق اکبر صرف انسانوں کے امام نہیں تھے، جناتوں کی بھی امامت کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علم باطن میں کہا جائے، علم باطن میں، تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ام المومنین بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے بیٹی، میں نے ایک حبا کھجوریں تیرے لیے رکھا ہے، تو جب چاہے لے لے، جب چاہے لے لے. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں اس وقت نہیں لیں. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت آیا جو دنیا سے پردہ ہونے کا. ارے قربان جائیے، یہ تو صحابی رسول ہیں، ذرا سا بھی ایمان رکھنے والا ہے تو اس کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب جانے والا ہے. جب طبیعت علیل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب میرا وقت آخری ہو گیا. تو سب سے پہلے بیٹی کو بلائے اور فرمایا، کہا کہ بیٹی، میں نے تیرے لیے ایک حبا کھجوریں دینے کی وصیت کی تھی، مگر اس وقت تو نہیں لی. مگر اب میں تو ملک عدم یعنی بارگاہ خداوندی میں یعنی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب میری کوئی چیز میں اگر میراث ہو، اگر میری کوئی چیز ہو تو تم سب برابر مل کر بانٹ لینا، مل کر بانٹ لینا. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی، تیرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ تیری 2 بہنوں کا بھی حق ہے. کتنے؟ تیری 2 بہنوں کا بھی حق ہے. اب ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابا جان، میری تو صرف ایک بہن ہے جن کا نام اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ بڑی ہیں، ام المومنین چھوٹی ہیں. فرماتی ہیں میری تو ایک بہن ہے، اور دوسری بہن کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں دوسری بہن ابھی وہ دنیا میں نہیں آئی ہے، تیری ماں کے پیٹ میں ہے. یہ صدیق اکبر ہیں، ماں کے پیٹ میں. فرماتے ہیں کہ میں تیری ماں کے پیٹ میں لڑکی کو دیکھتا ہوں. الفاظ کیا ہیں؟ لڑکی کو دیکھتا ہوں. یہ صحابہ ہیں، ماں فی الارحم کہا جاتا ہے، اس کا علم بھی انہیں ہوتا ہے. ارے جب صحابہ کو اتنا علم ہے تو آقا کو کتنا علم ہوگا؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ بعضوں نے کتابوں میں لکھا ہے، انشاءاللہ وہ تقریر بعد میں آئے گی اگلے، کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ. ان کے مولوی کو تو سال کے بعد پیدا ہونے والے کا بچے کا نام بھی بول دیتے ہیں. تو ان کے مولوی اتنا بڑا ہے، سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو ایسے حالات آج پیدا ہو چکے ہیں. یہ صدیق اکبر ہیں. اور جب وفات ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گھر میں کچھ نہیں تھا. 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور کہا کہ کوئی نیا کپڑا میری کفن کے لیے ضروری نہیں ہے. خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں. فرماتے ہیں کوئی نیا کپڑا میرے کفن کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ نئے کپڑے کے حقدار کئی غریب ہیں، کئی مفلس ہیں، کئی یتیم ہیں. نیا کپڑا ان کو دے دیا کرو، مجھے بس میرے پرانے کپڑوں میں لپیٹ ڈالو. اور اس کے بعد وصیت فرمائی، میرے جنازے کو نہلانے دھلانے کے بعد جہاں میرے رسول